یہ سوال بہت عمدہ. تو احکام شرعیہ جو ہے نا، دین میں جتنی باتوں کا حکم ہے، وہ عام ائمہ نے تو 5 ان کو حصوں میں تقسیم کیا. ایک طرف فرض ہے، وہ واجب کو بھی فرض ہی سمجھتے ہیں کہ الگ کوئی نہیں، دونوں کا ایک ہی معنی. ادھر جو ہے نا وہ حرام ہے. اور دوسری طرف ہے، ایک طرف مستحب یا ترغیبہ تطوع کہہ رہے ہیں، دوسری طرف ہے مکروہ، اور ایک کیٹیگری ہے درمیان میں جو ہے مباح. فرض کیا ہے کہ اس کو کیے بغیر کوئی آدمی مسلمان نہیں رہتا. مسلمان ہونے کے لیے ضروری کہ لازماً وہ کام کرے، کمپلسری ہے. اور حرام ہے کہ بالکل وہ روک دیا گیا، مسلمان وہ کام نہیں کر سکتا. دوسرا مستحب ہے کہ شوق دلایا گیا، بہت اچھا ہے، ثواب ہے، عمدہ اعلیٰ، مگر کوئی زور نہیں دیا گیا، اور اگر کوئی نہیں کرتا تو مجرم نہیں. اور ادھر مکروہ ہے کہ ناپسند ہے، نہیں کرنا چاہیے، بچنا اچھا، مگر اگر کوئی کرے تو اس کو بھی گناہ نہیں. یہ صرف بہتری کے کام ہے، ادھر مستحب ادھر مکروہ. اور مباح جو ہے درمیان میں، کہ وہ انسان کے اختیار پر چھوڑ دیا گیا کہ آدمی کرنا چاہے کرے، نہ کرنا چاہے کرے، دونوں کی دین میں اجازت ہے. جیسے پلاؤ کھانا، زردہ کھانا یہ مباح ہے، کوئی پلاؤ کھائے کوئی زردہ کھائے، آدمی کی مرضی پہ. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ میں ذرا زیادہ باریکی سے کام لیا گیا. وہ ایک طرف فرض، اس کے نیچے واجب، اس کے نیچے سنت، پھر مؤکدہ، غیر مؤکدہ، اور بعد میں مباح. ادھر دوسری طرف فرض ہے، پھر واجب ہے، پھر مکروہ تحریمی ہے، پھر مکروہ تنزیہی ہے. تو اس لحاظ سے پھر تقریباً 8-9 بن جاتے ہیں. مسئلہ اصل یہی ہے کہ فرض اور جو ہے نا حرام، یہ ہیں جو بالکل امت پر لازمی ہیں کہ ان کی پابندی کریں. فرض کریں، حرام جو اس کے قریب نہ لیں. باقی جو ہے ان پر جہنم نہیں کسی کو بھیجا جائے گا حرام مکروہ پر یا مستحب کے چھوڑنے پر. وہ درجے حاصل کرنے کی، جیسے آپ پاس مارکس کے بعد اپنی ڈویژن امپروو کرنے کے لیے زیادہ نمبر لیتے ہیں، بسم اللہ، ترقی کے لیے میدان کھلا. مگر پاس ہونے کے لیے اتنا ضروری کہ حرام سے بچیں، فرائض کی پابندی کریں. مباح جو ہے وہ چھٹی ہے اس پر.